الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطاهرين اللہ على محمد وعلى آل محمد. اما بعد ہماری بحث حقوق کے بارے میں چل رہا تھا کہ حقوق آیا بے کے اندر عوضاً بن سکتا ہے، عوض بن سکتا ہے، معوض بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے حقوق کی 3 قسم کی ہیں. جی ایک حقوق وہ ہوتے ہیں جو سرے سے کیا ہیں وہ آگے نقل نہیں ہو سکتا ہے. ہاں جی ایک بندے پہ ایک ہوتا ہے نقل ہوتا ہے لیکن اس کے اندر مالیت کا مادہ پہلو موجود نہیں ہے. ہاں جی تو لہٰذا اب یہ تیسرے قسم کے حقوق ہیں وہ عمل حقوق القابل للانتقال، یعنی حقوق کے بعد اقسام ہوتے ہیں جو انتقال کے قابل ہیں، یعنی وہ انتقال کو قبول کر سکتا ہے. ایک انسان پر حق ہے، وہ اپنے اس حق کو کسی دوسرے کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ کون سا حق ہے؟ کہ حق تحجیر ہونا ہوئی، یعنی حق کا تحجیر کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ جو خالی زمین ہے کہ وہاں پر جو غرابات اور خالی زمینیں ہیں، غیر ملکی زمین ہیں، اس میں حق کا تحجیر آتا ہے. وہ انسان کا حق کا تحجیر کسے کہا جاتا ہے؟ کہ آپ پہلے آئے پہلے پائے کے تحت جو انسان تھوڑا قبضہ کر لیتا ہے اس کے گرے جو ہے مثلاً پتھر کی طرح سے باؤنڈری لگاتے ہیں نا، تو پھر اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے اس کو حق اختصاص حاصل ہو جاتا ہے. تو جس بندے کو حق اختصاص حاصل ہو وہی بندہ حقدار ہے، تو اس کو کہتے ہیں حق تحجیر. اب یہ بندہ اپنے حق تحجیر کو کسی دوسرے بندے کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس کو عوض کے مقابلے میں بغیر عوض کے اپنے حق تحجیر کو کسی دوسرے کی طرف منتقل کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ حق تحجیر قابل انتقال ہے، انتقال کو قبول کر دیتا ہے. تو اب آیا یہ بے کے اندر عوض بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے؟ مثلاً آپ کتاب کو فروغ کریں، اس کے جگہ پر حق تحجیر کو مثلاً بطور عوض لانا چاہیں تو کر سکتا نہیں کر سکتا؟ یا خود حق تحجیر کو مبیع قرار دے کر کسی چیز کے مقابلے میں اس کو فروغ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے. اما الحقوق القابل للانتقال، وہ حقوق جو انتقال کے قابل ہیں، مثلاً کہ حق تحجیر بنا ہوئی فہی وان قبلت النقل او قبلت النقل، تو یہ حق تحجیر وغیرہ نقل کو تو قبول کر لیتا ہے، تو نقل کر سکتا ہے. وقوبلت بالمال فی الصلح، اسی طرح صلح میں بھی وہ مال کے مقابلے میں آ سکتا ہے، یعنی کہ آپ اپنے حق تحجیر پر کسی بندے کے ساتھ صلح کر کے اس سے تھوڑا پیسہ لے اور ہم نے حق تحجیر کو اس کے حوالے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ٹھیک، لیکن اس کے باوجود الا ان فی جواز وقوعها عوضا للبيع اشکالا، لیکن پھر بھی حق تحجیر کو بے کے اندر عوض قرار دینے میں اشکال ہے. یعنی آپ کسی مال کو فروخت یا خریدنا چاہیں اور اس کے مقابلے میں اس کے عوض میں کیا دینا چاہیں، اس مبیع کے عوض کے طور پر یا ثمن کے طور پر اپنے حق تحجیر کو اس کو دینا چاہیں تو اس میں کیا ہے؟ اشکال ہے. کیوں اشکال ہے؟ وجہ اشکال کیا ہے؟ ما ہوا شو الاشکال؟ اشکال کا وجہ یہ ہے کہ ہم نے بے کی تعریف شروع میں کی ہے. بے کی تعریف کیا ہے؟ مبادلۃ مال بمال، یعنی کہ مال کو مال کے مقابلے میں تبادلہ کرنا. یہ حق جو ہے بے کی تعریف ہے، اس کے اندر مال کو بطور قید حق کیا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ بے کے طرفین کو مال ہونا چاہیے، بے کے اندر دونوں عوضین کو کیا ہونا چاہیے؟ مال ہونا چاہیے. جبکہ حق تحجیر وغیرہ اور دیگر حقوق کے اوپر مال کا عنوان صدق آنا مشکوک ہے، مردد ہے. یہ مال ہے یا نہیں ہے؟ اس پر مال کا عنوان صدق آتا ہے نہیں آتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مردد ہے، مشکوک ہے. اس اعتبار سے اشکال آ جاتا ہے کہ فرض کر اگر ہمیں یہ ثابت ہو جاتے یہ مال ہے تو پھر اس کو بے کے لیے عوض قرار دے سکتا ہے، لیکن اس کے مال ہونے میں کیا ہے؟ اشکال ہے. اس اعتبار سے اشکال آ جاتا ہے. تو لہذا فی جواز وقوعها عوضا للبيع اشکالا، حق تحجیر وغیرہ کا بے کے اندر عوض بننے میں اشکال ہے. کیوں اشکال ہے؟ یہ من ہے، بیان ہے، میں نے بیانیہ ہے جو اشکال کو بیان کرتا ہے. اشکال کیا ہے؟ من اخذ المال فی عوضی المبایعہ، کیونکہ مال کے لفظ کو بطور قید اخذ کیا ہے. کہاں اخذ کیا ہے؟ فی عوضی المبایعہ، یعنی بے کے مبایعے کے عوضین کے اندر. عوضین کیا؟ مبیع کے اندر بھی اور ثمن کے اندر بھی مال ہونا چاہیے. لا بد ان یکون مبیع مالا و یکون ثمن مالا، یہ کہا نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر مال ہونا شرط ہے. لغتاً و عرفاً، لغت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو لغت والوں نے بھی اس کی تعریف میں مال کو شرط رکھا ہے. عرف کے اندر دیکھا تو عرف عام نے بھی بے کے تعریف میں کیا رکھ دیا ہے؟ مال ہونے کو بطور قید رکھ دیا ہے. ایک یہ تو 2 بات. تیسری بات
فقط عرف اور لغت کے بارے میں، بلکہ فقہا نے بھی، خود فقہا نے بھی بے کی تعریف کے اندر اس قید کو اخذ کیا ہے، مع ظہور کلمات الفقہا، یعنی جب آپ فقہا کی کلمات کے اندر غور کریں تو اس میں ظہور کیا ہے، عند التعارض لشروط العوضین، کہ جب ہمارے فقہاء اعظام عوضین کی شرائط بیان کر رہے ہیں، مثلا یہاں پر ثمن کی کیا کیا شرائط ہیں، مبیع کے اندر کون کون سی شرائط ہونا چاہیے، تو اس بات کو بیان کرتے وقت ایک، اور دوسرا ولما یصح، لما یعنی اس پہ عطف ہے، عند تعارض لشروط العوضین وعند تعارض لما یصح، یہاں میں لفظ عند تعارض پوشیدہ ہے، وعند تعارض لما یصح یکون اجرۃ فی الحج، یعنی دو مقامات پر فقہا کی کلام، دو مقامات پر، ایک پہلا وہ مقام کہ جہاں فقہا عوضین کی شرائط بیان کرتا ہے بے کے اندر، کہ ثمن کی کیا شرائط ہے، مبیع کی کیا شرائط ہے، دوسرا مقام جہاں اجارے کے اندر فقہا نے جب بحث کرا ہے کہ وہ چیز جو اجارے کے لیے اجرت بن سکتا ہے اس کی کیا شرائط ہے، وہ مال جو اجارے کا اجرت بن سکتا ہے اس کے اندر کیا شرائط ہے، تو ان دونوں مقام پر انہوں نے کیا کیا ہے، فی حصر ثمن فی المال، دونوں مقام پر فقہا نے ثمن کو مال میں منحصر کیا ہے، ثمن کو مال یعنی عوضین کے اندر بھی ثمن کیا ہونا چاہیے، مال ہونا، اس اجارے کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ اجارے کو کیا ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے، تو لہذا ہمارے پاس تین قسم کے قرائن ہیں، لغت میں دیکھا جائے تو پھر اس بے کی تعریف میں بطور مال کو بطور قطع کیا ہے، اور پھر عام نے بھی بے کی تعریف کے اندر مال کو شرط رکھا ہے، اور تیسرا فقہا نے جب عوضین کی شرائط بیان کرتے وقت وہاں پر بھی کیا کیا ہے، بے کے عوضین کے اندر مال کو شرط رکھا ہے، تو یہ کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ عدمن مال ہونا کمفرم ضروری ہے، لیکن حق تحجیر وغیرہ کا مال ہونا کیا ہے، کمفرم نہیں ہے، وہ مشکوک ہیں، تو اس بنا پر یہ بے کا عوض نہیں بن سکتا، بے کا عوض بننے میں کیا ہے، اشکال ہے، ختم ہو گیا، تم ظاہر ہے نا آگے، ہاں، اس کے بعد پھر آپ آتے ہیں بے کی تعریف کے اوپر، بے کی اگرچہ ہم نے ایک لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف، وہاں پر ایک لغوی اور بھی تعریف تو پہلے کیا تھا نا، لیکن اب فقہا کی طرف سے بے کی تعریف کیا کیا ہے، ہم آج ان پر بات کریں گے، آج ہمارے پورے گفتگو اسی موضوع کے بارے میں، ثم الظاہر ان لفظ البیع لیس له حقیقت شرعیہ ولا متشرعہ بل ہوا باقن علی معناہ العرفی، دیکھو ہمارے پاس دو قسم کے اصطلاحات ہیں جو فقہ اور اصول میں استعمال ہوتا ہے کہ حقیقت شرعیہ ہے، حقیقت متشرعہ ہے، وہ کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ بعض الفاظ جو لغت میں اس کا کوئی اور معنی ہوتا ہے، لیکن بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین مقدس اسلام کو لانے کے بعد اسی لغوی لفظ کو کسی اور معنی میں استعمال کیا کرتے ہیں، مثلا صلاۃ، لفظ صلاۃ کو دیکھیں لغت میں دعا کے معنی میں استعمال ہوتا نہیں ہوتا ہے، پہلے زمانے میں اسلام کے آنے سے پہلے لفظ صلاۃ کا معنی کیا تھا، دعا تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس لفظ صلاۃ کو کس معنی کے لیے وضع کیا، نماز کے لیے وضع، اعمال مخصوصہ کے لیے وضع کیا، تو یہ کیا حقیقت شرعیہ کہا جاتا ہے، حقیقت شرعیہ کسے کہتے ہیں کہ خود رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں کسی خاص لغوی لفظ کو کسی شرعی معنی میں استعمال کریں اور اس کے لیے وضع کریں، ٹھیک، اور حقیقت متشرعہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ گرچہ پیغمبر کے دور میں یہ لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہو رہا تھا، لیکن بعد میں یہ استعمال ہوتے ہوتے ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں پھر وہ کیا ہوا، اس معنی کے لیے وضع ہوا، وضع کی حد تک وضع تعینی ہو جائے اس طرح، حج پھر کو حقیقت متشرعہ۔ اب اس حوالے سے ہم دیکھیں تو عبادات و معاملات میں فرق ہے، عبادات کے اندر اکثر و بیشتر جو الفاظ ہیں وہ نقل ہیں، لغت میں اس کا معنی کچھ اور ہے، لیکن شریعت نے اس میں نقل کر کے کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا ہے، لیکن جب معاملات کے اندر آتے ہیں تو معاملات میں ایسا نہیں ہے، اکثر و بیشتر معاملات میں کیا ہوتا ہے، وہی معاملات کے جو الفاظ ہیں لغت اور عرب میں جس معنی کے لیے استعمال ہوتا تھا شریعت میں بھی اسی معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی الگ سے وضع نہیں، جیسا کہ بے وغیرہ، اجارہ وغیرہ، مثلا صلح وغیرہ، جتنے بھی جو معاملات کے جو الفاظ ہیں، نکاح وغیرہ، مثلا طلاق وغیرہ، ہاں جی، اس کی شرائط و قیود وغیرہ ممکن ہے شریعت نے تھوڑا حد بندی کی ہو، لیکن خود اس کا جو لفظ ہے وہی عرفی اور وہی لغوی معنی میں اب بھی باقی ہیں، اور شریعت کا کام فقط اس کی امضاء ہے کہ بے پہلے جو چل رہا تھا شریعت نے اسی کی امضاء کی ہے، لیکن لغتاً وہی معنی ہے جو شریعت میں بھی وہی استعمال ہوتا ہے، تو لہذا اس بنا پر کیا کہا جاتا ہے کہ یہ بے کیا ہے،
اس کے لیے کوئی حقیقت شرعیہ بھی نہیں ہے، حقیقت شرعیہ بھی ثابت نہیں ہے۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا ہے، نہ ائمہ اطہار کے زمانے میں یہ لفظ بھی کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہے، بلکہ وہی لغت میں جو معنی تھا اور عرف عام میں جو معنی بے کا ہے وہی معنی اب بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ بل ہوا لا حقیقت شرعیہ ولا متشرعیہ، یہ بے اس کا نہ کوئی حقیقت شرعیہ ثابت ہے نہ متشرعیہ، یعنی وہی لغوی معنی پر اب بھی، بل ہوا علی باقٍ علی معناہ العرفی، بلکہ یہ لفظ بے اپنے وہی عرفی معنی پر ابھی باقی ہے۔ کما سنوضحہ انشاءاللہ، اس کی توضیح انشاءاللہ ہم بعد میں قریب کر لیں گے۔ الا ان الفقہاء قد اختلفوا فی تعریفہ، لیکن اس کے باوجود ہمارے فقہاء اعظام نے کیا کیا ہے، اپنی طرف سے بے کے مختلف قسم کی تعریف ہے، یعنی وہی اصل میں بے کا لغوی تعریف کیا ہے، مبادلہ تو مالن مالن ہے نا، اور عام میں بھی بے کی وہی تعریف ہے، مبادلہ مالن بھی مالن، لیکن فقہاء نے اس تعریف سے ہٹ کر متعدد مقامات پر اس سے ہٹ کر کوئی اور بھی تعریفات کی ہیں، انشاءاللہ ہم تعریفات کو یہاں ذکر کریں گے۔ ہاں جی، ان الفقہاء قد اختلفوا فی تعریف بے کی تعریف انہوں نے تھوڑا اختلاف کیا ہے۔ ففی المبسوط والتذکرہ وغیرہما، مبسوط کی کتاب شیخ توسی کی کتاب مبسوط، علامہ کی کتاب تذکرہ وغیرہما، اور اس کے علاوہ ہمارے دیگر مطلب سرائر و تحریر و قواعد و نہایہ وغیرہ سے جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر فقہاء نے کیا کیا ہے، انہوں نے ایک تعریف کی ہے بے کی، وہ تعریف کیا ہے، تعریف ہے کہ انتقال عین من شخص الى غیرہ بعوض مقدر علی وجہ التراضی، یہ تعریف کیا ہے، یعنی شیخ توسی وغیرہ نے کی یہ تعریف، ٹھیک ہے، آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انتقال عین، یعنی عین کا انتقال، یعنی عین کا مطلب یہ ہے کہ اس کو منفعت نہیں، عین کے ذریعے سے انہوں نے منفعت کو خارج کیا، یعنی عین کا منتقل کرنا، من شخص الى غیرہ، ایک بندے سے دوسرے کی طرف، یعنی ایک بندے کی ملکیت سے کسی دوسرے بندے کی ملکیت میں منتقل کرنا، اور وہ بھی کس قید کے ساتھ، بعوض مقدر، ایک معین عوض کے مقدر معین، ایک معین عوض کے مقابلے میں منتقل کرنا، اور وہ بھی کس قید کے ساتھ، علی وجہ تراضی، دونوں کی تراضی، اس میں مفاعلہ مشارکت کا معنی ہے، مفاعلہ کا جگہ اس میں شرکت کا معنی ہے، دونوں کی تراضی کہ نہیں، اس میں تراضی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہ قیود عین کا ایک شخص کا دوسری کی ملکیت میں منتقل کرنا، اور وہ بھی ان قیود کے ساتھ کہ جس میں نمبر ایک عوض مقدر ہونا چاہیے، اور دوسرا دونوں کی تراضی اور رضامندی ہونا چاہیے، یہ تعریف شیخ توسی وغیرہ نے کی ہے۔ اب کیا یہ تعریف صحیح ہے یا نہیں ہے، قابل قبول ہے یا نہیں ہے، تو مصنف فرماتے ہیں حیث ان فی ھذا التعریف مسامحۃ واضحہ، یہ جو تعریف انہوں نے کی ہے، اس تعریف کے اندر بہت ہی سہل انگاری سے کام لیا ہے، مسامحہ یعنی مجاز گوئی سے کام لیا ہے، ٹھیک۔ وجہ مسامحہ کیا ہے، کیوں مسامحہ ہے، تین وجہ بیان کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بے انہوں نے انتقال کہا ہے، باب انفعال کے صیغے میں، انتقال ہے نا، انتقال کا صیغہ ہے نا، انتقال کس معنی میں آتا ہے، اثر، اثریت، یعنی وہ کسی چیز کے اثر کو انتقال کہا جاتا ہے، حالانکہ بے اثر نہیں ہے، بلکہ وہ خود بے خود فعل ہے، انتقال نہیں ہے، بے فعل کو کہا جاتا ہے، انفعال کو نہیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، کیونکہ انفعال اس کا بے کا اثر ہے، نقل ملکیت، لہٰذا انہوں نے پہلے اس کو اس میں تبدیل کیا ہے، یہ فعل کو انفعال کے معنی میں استعمال کیا، پہلا وجہ مسامحہ۔ اور دوسری بات، انتقال بے کا مسبب ہے، انتقال کیا ہے، وہ بے کے نتیجے میں ہونے والا اثر اور مسبب ہے، لیکن انہوں نے بے کو کس معنی استعمال کیا ہے، بے سبب ہے، جبکہ انتقال اس کا مسبب ہے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا، سبب کو مسبب کے معنی میں استعمال کیا۔ تو یہ سبب کو مسبب میں استعمال کرنا کیا مجازی ہوتا ہے نا، سبب کو مسبب میں استعمال کرنا کیا ہے، مجازی، ٹھیک۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھو، جب آپ تعریف کرتے ہیں، اسی لفظ کی تعریف کرتے ہیں، تو تعریف کو کیا ہونا چاہیے، اس معرف کے ساتھ مرادف ہونا چاہیے۔ مرادف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں پر معرف استعمال کرے، وہاں پر اس کی جگہ پر معرف کو استعمال کرنا صحیح ہونا چاہیے۔ اب جب کہ لفظ بے کے مختلف قسم کے تصاریف ہے، یعنی گردان ہوتے ہیں نا، طرف ہوتا ہے، اس کے گردان اس کو باب فعال میں لے جاتا ہے، تفعیل میں لے جاتا ہے، اس کو پھر پہلے ماضی کا جگہ، پھر پہلا جگہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا جگہ، مختلف جگہوں میں لے جاتے ہیں نا، تو اب آیا آپ لفظ انتقال کو بے کے ان تمام گردانوں میں اس کی جگہ پر لفظ بیتو کو استعمال کر سکتے ہیں، انتقالتو اور بیتو اور انتقالتو، یہ دونوں ہر جگہ پر ایک دوسرے کے جگہ پر استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ہر ایک لفظ بیتو انتقالتو کے جگہ پر ہر جگہ پر استعمال کرتے تمام گردانوں کے اندر، تو اس کی تعریف صحیح ہے،
لیکن اگر یہ استعمال درست نہیں ہے تو پھر یہ تعریف صحیح تو مطلب یہ ہے کہ دونوں مبین ہو جائے گا، یہ دونوں تعریف نہیں ہوگا بلکہ دوسرے کے ساتھ کیا ہو جائے گا مبین تو نزیت، لیکن واقعاً ایسا صحیح نہیں ہے۔ واقعاً کیا ہے لفظ بعتو کو انتقلتو کے معنی میں تمام گردانوں کے تمام صیغوں میں لے جانا درست، اس کو استعمال کرنا درست نہیں ہے، تو لہٰذا یہ خود قرینہ ہے کہ یہ جو تعریف ہے وہ مجازی ہے، سالنگاری سے انہوں نے کام لیا ہے، ٹھیک ہے ختم ہو گیا۔ اب چونکہ یہ تعریف درست نہیں ہے، اس میں انہوں نے مجازیت سے استعمال کام لیا ہے، تو نتیجتاً کیا ہوا عدل آخرون، ہمارے دیگر بعض فقہاء نے اس سے عدول کیا۔ عدول کا مطلب کیا ہے اس تعریف سے انہوں نے منہ موڑا ہے، انہوں نے اس سے کنارے کشی اختیار کر کے ایک دوسری تعریف کی طرف انہوں نے رخ کیا ہے۔ حج کی تعریف کی طرف اس تعریف کا کرنے والا کون ہے؟ ابن حمزہ اور علامہ ہے۔ ابن حمزہ اور علامہ نے اس پہلے والے مقصود وغیرہ کی تعریف سے انہوں نے منہ موڑا ہے، کس تعریف کی طرف؟ اس دوسرے تعریف کی طرف۔ وہ کیا ہے وہ تعریف؟ الایجاب بالایجاب والقبول الدالین علی الانتقال، یہ علامہ اور ابن حمزہ نے کہے ہیں کہ بے کیا ہے، ما هو البے، تعریف کیا ہے؟ دونوں تعریف کیا ہے؟ بے سے مراد ہے وہ ایجاب اور قبول جو انتقال پر دلالت کریں۔ انہوں نے تعریف خود انتقال کے ذریعے سے نہیں کیا جس طرح پہلے کیا ہے، بلکہ انہوں نے ایجاب و قبول کے ذریعے سے تعریف کیا جو انتقال پہ دلالت کرے، ٹھیک، یہ تعریف انہوں نے کیا ہے۔ اب یہاں پر اس تعریف پہ خیالات حوالہ ہے کہ یہ تعریف درست ہے یا نہیں ہے، تو مصنف فرمائے کہ ہے تو ان البیع من مقولۃ المعنی، لیکن یہاں یہ والا تعریف بھی قابل اشکال ہے، کیوں؟ کیونکہ بے مقولۃ المعنی ہے۔ مقولۃ المعنی کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ وہ امر اعتباری انتزاعی ہے۔ بے ملکیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک امر اعتباری انتزاعی ہے جو یعنی آپ انشاء صیغے کے انشاء کے وجہ سے وجود میں لاتا ہے۔ جب آپ الفاظ کے استعمال بعت و قبلت کے الفاظ استعمال کریں تو ان الفاظ کے استعمال کرنے کے بعد جب انشاء آ جاتا ہے تو انشاء کے نتیجے میں ایک بے اعتباری عنوان پیدا ہو جاتا ہے۔ اعتباری عنوان کو انتزاعی عنوان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بے کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا بے کا ایک عنوان اعتباری و انتزاعی ہے جو صیغے کے نتیجے میں بعد میں وجود میں آنے والا عنوان ہے، لیکن انہوں نے خود صیغے کو اسی بیعت و قبلت کو کیا کہا؟ ایجاب و قبول کو ہی بے کہا، حالانکہ ایجاب و قبول خود بے نہیں ہے بلکہ بے ایجاب و قبول کے نتیجے میں انتزاع ہونے والے ایک عنوان ہے، ٹھیک ہے۔ مقولۃ المعنی کا مراد وہی عنوان ہے اعتباری و انتزاعی جو اس انشاء کے نتیجے میں وجود میں آ جاتا ہے۔ دون اللفظ مجرداً، بے کا مطلب لفظ نہیں ہے، کیونکہ آپ جب آپ ایجاب و قبول کہتے ہیں تو ایجاب و قبول کس پر مشتمل ہوتا ہے؟ لفظ پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ بے لفظ کو نہیں کہا جاتا ہے بلکہ بے کیا ہے؟ اس کے اثر کو کہا جاتا ہے۔ دون اللفظ مجرداً، بے لفظ اکیلا بے لفظ بھی بے نہیں ہے، او بقصد شرط قصد المعنی، آپ دو صورت کہ آپ مثلا خود بیعت و قبلت کا لفظ جو کہ ایجاب و قبول ہے، اس مجرد ایجاب و قبول کے اکیلا لفظ کو بھی بے نہیں کہا جاتا ہے، یا آپ ایجاب قبول کے لفظ کو استعمال کرنے کے ساتھ آپ دل میں قصد کرتے ہیں کہ میں ایجاب قبول کے لفظ کو استعمال کروں گا تاکہ وہ عنوان اعتباری وجود میں آ جائیں، کیا آپ اس کا قصد کریں یا نہ کریں، مجرد لفظ کا زبان سے نکلنے کو بے نہیں کہا جاتا، ایجاب قبول کے الفاظ کو بے نہیں کہا جاتا۔ حج اگر اس کو بے کہا جائے تو کیا مشکل ہوگا؟ سوال ہے نا کہ اگر آپ بیعت و قبول کو تو ہی بے کہا تو کیا مشکل ہوگا؟ کا مشکل یہ ہوگا کہ وَإِلَّا لَمْ يُعْقَلْ إِنشَاؤُهُ بِلَفْظٍ، دیکھو کیونکہ ایجاب قبول بھی لفظ ہوگا، ہاں جی ہوگا نہیں ہوگا، جبکہ بے بھی لفظ ہوگا۔ آپ نے بے کی تعریف ایجاب قبول کے ذریعے کیا تو نتیجتاً لفظ کو لفظ کے ذریعے سے انشاء کرنا لازم آتا ہے۔ کیا لازم آتا ہے؟ یعنی لفظ کو لفظ کے ذریعے سے انشاء کرنا لازم آتا ہے، جبکہ یہ معقول نہیں ہوتا ہے۔ لفظ کو لفظ کے ذریعے وجود میں لانا انشاء کرنا یہ معقول عقل کو قبول نہیں کرتا، یہ غیر معقول ہے۔ ہاں جی یعنی لفظ انشاء لفظ بلفظ آخر محال لا یقال، یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا یہ اشکال اس تعریف پر آ گیا، اس تعریف پر یہ والا اشکال آ گیا، تو اس بنا پر عدل جامع المقاصد الى تعریف ثالثۃ، جامع مقاصد نے کیا کیا؟ محقق کرکی نے ایک تیسرے تعریف کیا، کیونکہ پہلے دونوں تعریف قابل اشکال ہے، دونوں درست نہیں ہیں، لہٰذا ہم ایک تیسرا جو ہے تعریف کریں گے۔ وہ تیسرا تعریف کیا ہے؟ تعریف نمبر 3 نقل العین بصیغۃ المخصوصہ، یہ محقق کرکی کی تعریف ہے کہ عین کو نقل کرنا اور وہ بھی صیغہ مخصوصہ کے ذریعے سے، یعنی انہوں نے بے کی تعریف میں کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ صیغہ مخصوصہ کا لفظ۔ صیغہ مخصوصہ کیا؟ وہی الفاظ پہلے تعریف، اب یہ اس سے پہلے والے تعریف اس میں فرق نہیں ہے، کیونکہ اس نے بے کی تعریف میں کیا لگا دیا؟ صیغہ مخصوصہ کی خیال لگا، تو صیغہ مخصوصہ تو لفظ ہوتا ہے نا،
تو پھر وہی بے کے تعریف میں لفظ کو بطور قید اخذ کیا ہے. ہاں جی بنقل العین بصیغۃ المخصوصہ ویرد علیہ اور یرد علیہ. اس محقق کرکی کی تعریف پر اشکالات وارد ہو جاتا ہے. تقریباً 3 اشکالات اس میں. پہلا اشکال نمبر ان یعنی مع ان. جب آپ کو کہیں پر بھی مع ان آ جاتا ہے نا یہ مع کے بعد تو اس میں کیا ہوتا ہے 2-3 اشکالات ہوتے ہیں. اس مع کے فوراً بعد والے بعد جو اس کے دائرے متصل والے جو اشکالات ہیں وہ مجموعی جو مرکزی اشکال نہیں ہیں وہ تھوڑا کمزور اشکال ہیں. لیکن اس کے آخر میں آنے والا اشکال اصل میں مرکزی اور بنیادی اشکال ہوتا ہے. تو لہٰذا مع ان اگر یہ اشکالات بھی آ جاتا ہے لیکن اصل اشکال ہی بعد میں آنے والا ہے. تو لہٰذا آپ غور کریں. پہلا اشکال اس میں یہ ہے مع ان النقل لیس مرادفا للبیع. پہلی بات تو وہی پہلے والا اشکال کیونکہ آپ نے بے کی تعریف نقل کے ذریعے سے کیا نہیں کیا. جبکہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ تعریف معارف اور معرب دونوں مرادف ہونا چاہیں. معارف و معرب کو آپس میں کیا ہونا چاہیے مفہوماً ایک ہونا چاہیے مرادف ہونا چاہیے. جب مرادف ہونے کا مطلب کیا ہے یہاں معارف کو استعمال کرنا صحیح ہے وہاں پر معرب کو استعمال کرنا صحیح ہونا چاہیے. جبکہ یہاں پر نقل کو بے کے معنی میں ہر جگہ پر استعمال نہیں کر سکتے ہیں. یہ پہلا اشکال ہے. ہاں جی نقل لیس مرادفا للبیع. نقل بے کا مرادف نہیں ہے. فلا یجوز استعمالہ فی کل مکان مقابل البیع. بے کے مقابلے میں اس کی جگہ پر استعمال مقام البیع استعمال نہیں کر سکتے. اشکال نمبر 1 پہلا اشکال. اسی وجہ سے یعنی لذا کا اشارہ کیا ہے لیس مرادفا کیونکہ بے نقل بے کا مرادف نہیں ہے. اسی وجہ سے صرح فی التذکرہ علامہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ بأن ایجاب البیع لا یقع بلفظ نقلت. کہ بے کا ایجاب اگر آپ کرنا چاہے تو پھر آپ بیعتو کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. لیکن بیعتو کے بدلے پر بے کا ایجاب نقلتو کے ذریعے کرنا چاہے تو یہ نقلتو بیعتو کے جگہ پر استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. نقلتو بیعتو کے جگہ پر استعمال کرنا صحیح نہ ہونے کس کی بات کے درجے ہیں کہ نقلتو بیعتو کا مرادف نہیں ہے. اگر مرادف ہو تو اس جگہ پر استعمال کرنا کیا ہونا چاہیے صحیح ہونا چاہیے. وجعلہ من الکنایات. اور انہوں نے علامہ نے تذکرہ میں کہا ہے کہ نقلتو بے کے جگہ پر استعمال کرے تو پھر یہ فقط بے کے لیے کنایا ہے. فقط کنایات میں شمار کیا انہوں نے اس کو جو ہے مرادف میں شمار نہیں کیا ہے. جب مرادف نہیں ہے تو پھر اس کو ہر جگہ پر استعمال نہیں کر سکتے. یہ اشکال نمبر 1. اشکال نمبر انا سے آگے دوسرا اشکال ہے. دوسرا اشکال تو لہذا پہلے اشکال میں منطقی شکل میں ہم بیان کریں تو پھر یہ کیا ہے تباین ہے. اگر منطقی تو پہ اشکال کریں تو مطلب یہ کہ معارف و معرب کے درمیان میں یعنی کیا ہے مفہوم اتحاد المفہومی نہیں بلکہ مغایرت ہیں. جہاز مغایرت کی بنا پر ایک دوسرے کے جگہ استعمال جبکہ کیا ہونا چاہیے اتحاد ہونا چاہیے. معارف و معرب مفہوماً کیا ہونا چاہیے متحد ہونا شرط ہے. یہاں متحد. اشکال نمبر 1. دوسرا اشکال یہ کہ یہ اشکال جامع افراد نہیں ہے. اب اس کو منطقی شکل مان کرے تو اشکال یہ تعریف آپ نے جو تعریف کے محقق کر کے نہیں یہ جامع افراد نہیں ہیں. کیوں جامع افراد نہیں ہیں؟ کیونکہ معتاد بھی تمام فقہاء کے نظر میں انہوں نے بے قرار دیا ہے. معتاد کیا قرار دیا تمام فقہاء نے معتاد بے قرار دیا ہے. جبکہ آپ کی تعریف جس صیغۃ مخصوصہ کہ آپ نے قید لگا دیا تو اس قید کے آپ نے کیا کیا ہے معتاد میں تو کوئی صیغہ نہیں ہوتا ہے. لہٰذا آپ نے معتاد کو بے کے اندر سے خارج کیا جبکہ معتاد بھی بے کا مصداق یا نہیں ہے. لیکن یہ تعریف جامع افراد اپنے معرب کے تمام افراد مساجد کو جمع نہیں کرتا بلکہ بعض کو خارج کر دیتا ہے. ہاں جی تو لہٰذا ان المعتاد یہ اشکال نمبر 2 ہے. ما ان پر ما ان المعتاد عنده عند من عند محقق کرکی کے نظر میں نا کہ عند المحقق عند المعتاد بیع. باقیوں کی بات چھوڑو خود محقق کے نظر میں بھی معتاد بے ہیں بے کا مصداق ہیں. مع خلوها عن الصیغہ جبکہ معتاد میں کیا ہے صیغہ نہیں ہوتا ہے. معتاد میں صیغہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے نظر میں بھی معتاد بے نہیں. تو آپ اپنی نظر میں بھی آپ نے کیا آپ نے معتاد بے ہونے کے باوجود اپنی تعریف کے ذریعے سے اس کو خارج کیا. یہ اشکال نمبر 2 ہے جو بھی تھوڑا کمزور اشکال. اب اصل اشکال آتے ہیں. تو ان دونوں اشکالات کے علاوہ تیسرا اشکال کیا ہے ان النقل بالصیغہ ايضا لا يقل انشاؤه بالصیغہ. پھر وہی اشکال پلٹ جائیں گے کہ آپ نے الفاظ لفظ مخصوصہ کی قید لگا دے بے کے تعریف کے اندر. تو مطلب ہے کہ آپ کے لیے کیا ہے بے بھی لفظ ہو گیا نقل تو بھی آنے صیغہ مخصوصہ. بے کی تعریف آپ نے صیغہ مخصوصہ کے ذریعے کیا تو مطلب کہ بے کے تعریف کے اندر معرب کے تعریف کے اندر اس کے اندر آپ نے کیا اخذ کیا ہے صیغہ مخصوصہ لفظ کو اخذ کیا. تو پھر بے بھی لفظ ہونا چاہیے. بے گویا آپ کے نظر میں بے کیا ہوا پھر لفظ ہوا. تو پھر لفظ کو لفظ کے ذریعے سے انجا کرنا معقول
نہیں ہے. ایضاً ان نقل بصیغہ ایضاً یعنی آپ نے نقل کی تعریف بے کی تعریف نقل کے ذریعے کیا, لیکن نقل کے اندر کیا خاص کیا, بے کی تعریف نقل کے ذریعے سے کیا, اور اس نقل کے اندر لفظ مخصوصہ کی قید لگا جائے, جبکہ بے بھی کیا ہے صیغہ مخصوصہ ہے, تو پھر وہ بھی لفظ اور یہ بھی لفظ. تو لہذا ان نقل بصیغہ لا یقل انشاؤہ بصیغہ, اس کو صیغے کے ذریعے سے انشاء کرنا معقول نہیں ہے, کیونکہ لفظ کو لفظ کے ذریعے سے انشاء نہیں کر سکتا. یہ اشکال وہی جو تھا ابھی دوبارہ آئی ہے. اب کوئی آ کر یہاں پر اشکال کو دور کرنا چاہتا ہے, ولا يندفع, یہ والا اشکال دور نہیں کر سکتا ہے. یعنی کوئی مدافع درمیان میں آ کر اس اشکال کو دور کرنے کے لیے کیا کہتا ہے, یہ کہتا ہے کہ بأن المراد من البے نفس النقل الذي هو مدلول صیغہ, کہ یہاں پر محقق کارکی نے بے کی تعریف نقل سے ذریعے سے کیا ہے, تو اس سے مراد, اس کی مراد وہ صیغہ نہیں ہے نقل سے مراد, بلکہ نقل سے مراد وہ اصل نقل ہے جو بے کے بعد میں عملی میدان میں یہ نقل خارجی مراد ہے. یعنی وہ تعویل کیا کر رہا ہے, تعویل یہ کہتے ہیں کہ محقق کارکی نے ٹھیک ہے بے کی تعریف نقل کے ذریعے سے کیا ہے, اور وہ بھی صیغہ مخصوصہ کی قید لگا دیں, لیکن صیغہ مخصوصہ کو بے کی تعریف میں قید لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے کو ہی کیا کرا دیں, نقل کرا دیں, بلکہ اصل میں کیا ہے بے نقل کا کیا ہے, نقل حقیقی کا نام ہے, جو کہ بعد میں صیغے کے ذریعے سے بعد میں وجود نہ ہو. لہٰذا صیغہ سبب ہے اور نقل اس کے لیے کیا ہے, مسبب ہے. یہ ہاں جی, ان المراد من البے عند المحقق نفس النقل, یعنی جو عمل میں جو خارج میں آپ جب نقل ملکیت کا کہا نا, انتقال, الذي هو مدلول الصیغہ, تو نتیجتاً نقل کیا ہے, صیغے کا مدلول ہے, نہ کہ خود صیغہ ہے. فجعله مدلول الصیغہ, لہذا فجعله مدلول الصیغہ, پس محقق نے اس نقل کو صیغے کا مدلول کرا دیا, یعنی صیغے کو بے کی تعریف میں اخذ کر کے اس نقل کو صیغے کا کیا کرا دیا, محقق نے صیغے کا مدلول کرا دیا. کیوں کرا دیا, اشارتاً الی تعیین ذلک الفن, کیونکہ ہمارے پر نقل کے افراد بہت زیادہ تھا. اگر اکیلا نقل کے خود کے ذریعے سے تعریف کر کے خاموش رہتا, حرف کرے بے کی تعریف میں, اگر محقق کیا کرتے ہیں کہ ان البے ہوا نقل فقط, اسی کے تعریف کر کے خاموش رہے, تو پھر نقل کی تو بہت سارے اقسام ہیں, اجارے میں بھی نقل ہے, بے کے اندر بھی نقل ہے, صلح میں بھی ہوتا ہے, نقل کے افراد ہوتے ہیں نا, ہوتے ہیں. تو لہذا انہوں نے نقل کے ساتھ صیغہ مخصوصہ کی قید لگانے کے ذریعے سے انہوں نے کیا کیا, نقل کے دیگر بعض افراد کو خارج کر کے اس کو مختص کر دیا. یہ مقصد ہے, لیکن خود نقل کو صیغہ قرار دینا اس کی مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے, لا انه ماخوذ فی مفہومہ, محقق کی مراد یہ تھوڑا ہے کہ صیغہ مخصوصہ کو بے کے جو ہے نقل کے مفہوم کے اندر ہی کیا کریں, نقل کے مفہوم کے اندر ہی صیغہ مخصوصہ کو بطور قید اخذ کریں. حتی یکون مدلول بیعتو نقلت بصیغہ, تاکہ نتیجے میں کیا ہو جائے, پھر بیعتو اور نقلتو دونوں مفہوماً ایک ہو جائے, ایسا مراد نہیں ہے. تو یہ والا کوئی آ کر دفاع کرے, کوئی اس دفاع میں اس طرح کی بات کرے, تو پھر اس کا جواب کیا ہے, یہ درست نہیں ہے. لا يندفع, آپ اس تعویل کے ذریعے سے ہم یہ اشکال دور نہیں کر سکتے. کیوں اشکال دور نہیں کر سکتے, کیونکہ محقق کے مراد دو حالت سے خالی نہیں. ان مراد المحقق لا یخلو من صورتین, اور کل واحد من الصورہ ہوا محل الاشکال, دونوں صورتیں محل الاشکال ہیں. پہلی صورت لأنه ان ارید بالصیغہ خصوص بعت لازم الدون, آپ نے بے کی تعریف کیا ہے, نقل تو بالصیغہ المخصوصہ نا, نقل تو نقل العین بصیغہ المخصوصہ کہنے کا ہم. اب اس صیغہ مخصوصہ میں ہماری بات ہے, اس صیغہ مخصوصہ کیا مراد ہے. اگر آپ کی مراد صیغہ مخصوصہ سے فقط اکیلا بھی تو مراد ہے, باقی ملکتو وغیرہ یہ چیزیں مراد نہیں ہیں, ان بلکہ صیغہ مخصوصہ اور بیعتو دونوں آپس میں مساوی قرار دیں, تو اسے کیا لازم آتا ہے, لازم دو لازم آتا ہے کہ بے کا تھا, کیونکہ آپ نے بے جب صیغہ بے کی تعریف صیغہ مخصوصہ کی ذریعے تو کیا لازم آتا ہے, پھر بے کا سمجھنا صیغہ مخصوصہ کے سمجھ پر لازم موقوف ہے, جبکہ صیغہ مخصوصہ کا سمجھنے کس پر موقوف ہے, بے کے سمجھنے پر. تو لہٰذا میں ہر ایک کا دوسرے سمجھنے پر دو لازم آتا ہے. ہاں جی, ان بے یتوقف علی صیغہ مخصوصہ اور صیغہ مخصوصہ یتوقف علی دو لازم آتا ہے. لأن المخصوص معرفت مادت بعت, کیونکہ ہمارے یہاں پر جس بے کی تعریف کرنا مخصوص ہے وہ کون سی بے ہے, جو بیعتو کا جو ہے مادہ, بیعتو صیغہ ہے نا, پہلے مادے کا صیغہ ہے, اور ہم نے اس کے مادے کی تعریف کرنا, بے کی تعریف کرنا ہمارا مقصد ہے. تو پھر اس کے ذریعے سے آپ نقل تو کے ذریعے اس کی تعریف کی ہے, اور وہ بھی صیغہ مخصوصہ کے ذریعے, تو پھر صیغہ مخصوصہ کی تعریف میں لانے کا مطلب کیا ہے,
اس بے کا سمجھنا صیغہ مخصوصہ کے سمجھنے پر موقوف ہے، صیغہ مخصوصہ کا سمجھنا بے کے سمجھنے پر موقوف ہے، تو پھر دو لازم آ جائے گا۔ اشکال نمبر 1، وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا مَا يَشْمُلُ مَلَّكْتُ، لیکن اگر آپ کے مراد جو صیغہ مخصوصہ ہے اس سے مراد اکیلا بیتو مراد نہیں ہے، بلکہ صیغہ مخصوصہ سے آپ کے مراد وہ صیغہ مخصوصہ ہے جس میں بیتو کے علاوہ ملکتو وغیرہ بھی شامل ہے مثلا، نتیجتاً کیا ہوگا پھر واجب الاختصار علی مجرد التملیک و نقل، تو پھر بے کے صیغے میں پھر آپ لفظ بیتو کو نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ بے کے صیغہ آپ کو کیسے جاری کرنا پڑے گا، یا ملکتو کے ذریعے جاری کرنا پڑے گا یا نقلتو کے ذریعے سے، اس کے علاوہ خود بیتو کرنا ضرور نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے والا اشکال ہے نا کہ لفظ کو لفظ کے ذریعے سے انجا نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اس کے لیے بے کے صیغے میں یا ملکتو کہنا پڑے گا یا بے کے صیغے میں بیتو کہنا پڑے گا یا نقلتو کہنا پڑے گا، بیتو کے ذریعے سے جو ہے صیغہ انجا کرنا ضرور نہیں ہوگا۔ لہذا نتیجتاً تو یہ بھی یہاں پر ایک قسم کا اشکال آ گیا اس سے محقق کے کرکی والے تعریف پر، تو آخر اس کا تعریف ہم کر کے رکھ لیتے ہیں۔ فالاولا تعریف، بس بہتر یہ ہمارے نظر میں سب سے بہترین تعریف دے کر کیا ہونا چاہیے، انشاء تملیک عین بمال، یہ تعریف ہونا چاہیے، عین کی تملیک کو انشاء کرنا، عین کی تملیک کو انشاء کرنا کس کے ذریعے سے، یہ مال کسی دوسرے مال کے مقابلے میں، عین کی تملیک کو وجود میں لانا کسی عوض کے مقابلے میں، یہ والے تعریف کافی حد تک بہتر تعریف ہے، انشاءاللہ اس تعریف پر بھی کافی اشکالات ہیں، انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ بیتہ الطیبین الطاہرین۔